بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و حالات بیان کروں گا۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یمن کی جانب رخ مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کی مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربی و مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربی اور مضر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پالی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی باوجود یا نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو غلبہ حال اور دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف نابینا بھی، اور اویس شتر بانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں، لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کی کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنا اصلی نام بتائیں، تو آپ نے کہا اویس کرنی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچایا، اور پھر کہا کہ امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دیا ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کی کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کی کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ ہو جائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی ہے۔ اس لمحے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے۔ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربی اور بنی مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا، اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن آپ اس جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا تھا؟ آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارکہ شہید ہوئے تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا تھا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دے کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے وہ عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو چلے جائیں کیونکہ قیامت بہت نزدیک ہے اور میں اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی حرم بن حبان ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے آپ کو نہ دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون